سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج میری گفتگو کا عنوان ہے محبتوں کو ختم کرنے والے اعمال. محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ابھی کل ویلنٹائن ڈے گزرا ہے. لوگوں نے محبتوں کا اظہار مختلف طرح سے کیا ہے, کچھ جائز اور کچھ ناجائز. ہمارے دین میں محبت کی بھی لمٹس رکھی گئی, اس کو بھی چینلائز کیا گیا ہے. ان کاموں کے بارے میں بھی بتایا گیا جو محبتیں پیدا کرتے ہیں, اور ان باتوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو محبتیں ختم کر دیتے ہیں, جو قریبی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں, جو دوستوں کے درمیان بدمزاجی اور بدمزگی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. اپنی عبادت کے بعد انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ, قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ, اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں. یقیناً اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا, شیخی مارنے والا, شیخی کوڑا. تو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں ان میں معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. یعنی ان کے ساتھ محبت, شفقت, نرمی اور اچھے تعلقات کے ساتھ پیش آؤ. اہل ایمان کو آپس میں ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے. یہ باقی جسم کے مقابلے میں سر کا ہوتا ہے. ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف کی وجہ سے تڑپتا ہے. اگر سر میں درد ہو تو سارے جسم پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے بخار ہو. زکام ہوتا کیا ہے, گلے میں ہوتا ہے, ناک میں ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے انسان کا سارا جسم متاثر ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سارے مسلمان, پوری امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے, اور ایک انسان یعنی اس کا اپنا وجود اس پر سر کی طرح ہے. لہذا جب جسم کے کسی حصے کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سر ضرور متاثر ہوتا ہے, اور سر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو باقی جسم بھی متاثر ہوتا ہے. مومنوں کے آپس کے رشتے کو محبت کا رشتہ, باہمی ہمدردی کا رشتہ کس طرح قرار دیا گیا. فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں, یعنی آپس میں ان کا دوستوں والا تعلق ہے. ایک جگہ بھائی چارے کا تعلق بتایا گیا, انما المؤمنون اخوہ, مومن تو بھائی بھائی ہیں. ایک اور جگہ پر مومن کو مومن کا آئینہ بتایا گیا, المؤمن مرآۃ المؤمن, کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. المؤمن اخو المؤمن, اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے, اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے, اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے. جنت میں داخلے کے لیے جو شرط لگائی گئی وہ باہم محبت کا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے, یعنی ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا, اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو. تو گویا آپس کی محبت جو ہے یہ ایمان کی کڑی ہے.
یہ ایمان کو کامل کرتی ہے، یہ ایمان کو مضبوط بناتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور محبت نہ ہو آپس میں ایک دوسرے کے لیے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. لہذا محبت کا کرنا یا محبت ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتا ہو، چاہت کے جذبات رکھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ایک وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے رحم کرنے والا اور نرم دل ہو. ایسا شخص جو قریب رہنے والا ہو، نرم ہو، آسان ہو، اچھی طرح معاملہ کرتا ہو، اس پر آگ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے. ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے، نرم ہے اور آسان ہے، یعنی ایزی گوئنگ ہے، نرمی سے معاملہ کرتا ہے اور قریب ہے لوگوں کے، یعنی کہ ان سے کاٹ کے نہیں رہتا، ان سے جوڑ کے رہتا ہے. اسی طرح جنت کا حسن بھی کیا ہے، وہاں کا حسن بھی ٹھیک ہے، باغ ہوں گے، پھل ہوں گے، خوبصورت لوگ ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی، ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی. لیکن ان نعمتوں میں اصل حسن کس کا ہوگا؟ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہوں گے، جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ کوئی باہمی بغض ہوگا. یعنی جنت والوں کے دل ایسے ہوں گے، ان سب کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. وہ صبح شام اپنے رب کی تسبیح کریں گے، یعنی کوئی کسی کے خلاف دل میں میل نہیں رکھے گا، بغض نہیں رکھے گا، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرے گا. اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، کہ اس جنت میں بغیر خوف و خطر کے داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ. ان کے دلوں میں اگر کچھ خدورت ہوگی بھی تو ہم نکال لیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. کسی کے دل میں کوئی کسی کے خلاف نفرت نہیں، کوئی انسیکیورٹی نہیں، کوئی کسی سے دلی طور پر دور نہیں ہوگا. ہر شخص ایک دوسرے سے محبت کرتا ہوگا. آپ امیجن کریں کہ ایسی جنت کتنی خوبصورت جنت ہے جس میں ہر طرف محبت ہی محبت ہے، جس میں کسی کو کسی پہ شک نہیں، کسی کو کسی پر مسٹرسٹ نہیں، بد اعتمادی نہیں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو آگ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے، حتیٰ کہ پھر جب پاک کر دیے جائیں، یعنی جنت میں جانے سے پہلے ہی دل دھو دیے جائیں گے، جب پاک کر دیے جائیں گے ان کی کاٹ چھانٹ ہو جائے گی تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. جس سے پتہ چلتا ہے کہ میلا دل لے کے، بدگمانی لے کے تو کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. تو اول تو دنیا میں اپنے دل صاف کرنے چاہیے، لیکن کوشش کے باوجود اگر کچھ رہ گیا تو جنت میں جانے سے پہلے ان کو صاف کیا جائے گا. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا، یعنی وہاں پہنچ جائے گا جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ انسان کے اپنے ہی اعمال ہوں گے اور انسان کی اپنی ہی سوچوں کے مطابق اور اس کے اپنے ہی گمان کے مطابق ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت جو دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، اس کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے. یعنی یہ ایک ریزن ہے، یہ ایک چیز ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی ہے اور جنت کے لوگوں کا ایک شعار ہوگی. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جس سے یہ محبت ختم نہ ہو، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو محبت کو ختم کر دیتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محبت نہ کرنا ایک بہت نقصان کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، یعنی وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے اور انسان اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ اس شخص کے بارے میں، یعنی اس کے اندر کوئی خیر نہیں، پھر اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں.
کوئی اچھائی نہیں کہ جس سے کوئی محبت نہ کرے. اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے, دوسروں کے فائدے کا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کروں گی. سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات شیطان بھی بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے. لوگوں کی کسی غلط بات کی وجہ سے بعض اوقات دلوں کے اندر رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں. کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم اس سے بچ نہیں سکتے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں آج تک کسی کے بارے میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور میں تو ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچتی ہوں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کیونکہ شیطان ایک لمحے کے اندر آ کے دوسرے کے دل میں کوئی بدگمانی ڈال کے چلا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا رہے. وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں وسوسے ڈالتا ہے, بدگمانی پیدا کرتا ہے. وہ والدین اور بچوں کے بیچ میں کرتا ہے, وہ دوستوں کے بیچ میں کرتا ہے, وہ رشتے داروں کے ساتھ کرتا ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو انسان اگر اس غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور اس غلطی کو دہراتا رہے اور اس غلطی کے اوپر تانے دیتا رہے تو یہ چیز محبت کو ختم کر دیتی. دوسرے لفظوں میں دوسروں کو معاف نہ کرنا, دوسروں کی غلطیوں سے درگزر نہ کرنا, اگنور نہ کرنا اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پر موڈ آف کر لینا, بول چال چھوڑ دینا, یہ محبتوں کو ختم کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی کو 3 رات سے زیادہ کے لیے چھوڑ دے, اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے, اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. تو بہت ضروری ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر, دل کو منا کر, دوسرے کی غلطی کو معاف کر کے اس کو معاف کر دے. ابراہیم کہتے ہیں کہ پہلے کے نیک لوگ ناپسند نہیں کرتے تھے تو جب وہ ظالم پر قدرت حاصل کر لیتے, یعنی ذلیل ہونا تو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن جب وہ کسی ظالم پر قدرت حاصل کر لیتے تو معاف کر دیا کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن سے مراد یہ ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو, تھوڑی دیر اپنے آپ کو روک لو, برائی کو معاف کر دو. جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں تو اس وقت اللہ ان کو ہر آفت سے بچائے رکھے گا اور ان کے دشمنوں کو بھی ان کے لیے عاجز کر دے گا, گویا کہ وہ ان کے دلی دوست ہیں. تو محبتیں حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ درگزر کرنا, معاف کر دینا. اور معاف کب انسان کرتا ہے؟ جب کوئی اس کو ہرٹ کرتا ہے, جب کوئی اس کو تکلیف دیتا ہے تو انسان اس کے دل سے وہ بات نکال دے. دوسری چیز جو محبتوں کو ختم کرتی ہے وہ ہے دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنا. ہر وقت دوسروں کی غلطیاں چنتے رہنا, دوسروں کی خامیوں کو دیکھتے رہنا. اچھا اب یہ کیا کر رہا ہے, اب یہ کیا کر رہا ہے, اور پھر صرف سامنے نہیں تجسس بھی کرنا, دوسروں سے معلوم کروانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو, نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرو, کسی کے عیب نہ ڈھونڈو, اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع کرے. کسی نے کوئی سودا کیا تو اس کے اوپر سودا ڈال دے, اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو تم ان کو خراب کر دو گے اور قریب ہے کہ تم ان کو بگاڑ دو گے, یعنی پھر تمہارے تعلقات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے, تعلقات خراب ہی ہوں گے. اسی طرح محبت کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ ہے بدگمانی, دوسرے کے بارے میں برا سوچنا یا اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے برا سوچنا, یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں برا سوچنا یا اس کے بارے میں بری رائے رکھنا یا اس کی کسی چھوٹی سی غلطی کو دل میں رکھ کر اس ہر جب وہ کوئی بات کرے, جب وہ کوئی معاملہ کرے تو اسے پرانی غلطی کو دہرانا اپنے چاہے دل میں چاہے پھر زبان سے. تو یہ بدگمانی جو ہے یہ سب سے جھوٹی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن
فإن الظن أكذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، ایک اس کا خون، دوسرے مال، تیسرا یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے۔ تو مومن کے بارے میں برا گمان کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح جو چیز محبتوں کو ختم کرتی ہے وہ ہے بد کلامی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تحکمانہ لہجہ اختیار کرنا۔ عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں، یعنی کسی خاص ذات سے ہونا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو، دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یعنی دین اور عمل صالح کے بغیر کوئی کسی سے بدتر نہیں۔ قرآن مجید میں بھی یہ بھی آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں اس کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں۔ اور یہ اللہ کا تقویٰ جو ہے یہ انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے، یعنی لوگوں کے ڈر سے تو ہم صرف ظاہری برائیاں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے انسان دل کے اندر پائے جانے والے اپنے خیالات کی بھی نگرانی کرتا ہے اور ان کو بھی درست کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنے گناہوں اور عیبوں پر نظر رکھتا ہے اور ان پر توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح غیبت کرنا، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، کیونکہ جب کوئی کسی کی بیک بائٹنگ کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انہی میں سے جن کے ساتھ وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے وہ اٹھ کر جس سے متعلق بات ہوتی ہے اس کو جا کے بتا دیتا ہے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اب ان دونوں کا بھی آپس میں کام خراب، اور یہ جس نے یہ گندگی اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینکی اس کے خود اپنے ہاتھ گندے ہوئے اور اس کی زبان گندی ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی قرآن میں بہت شدت سے تردید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ غیبت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو وہ تو ہم ذکر کر سکتے ہیں نا، نہیں وہی تو غیبت ہے۔ اگر کسی کے اندر برائی نہیں اور آپ اس کو کسی برائی پہ الزام دے رہے ہیں تو وہ تو بہتان ہو گیا، وہ تو اور بھی بڑا جرم ہو گیا کہ وہ معصوم ہے، بے گناہ ہے اور آپ اس کو گناہگار قرار دے رہے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہم اس برائی کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو کسی کو ناپسند ہو ان کو برائی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، یعنی جو بات تمہارے بھائی کو پسند نہیں کہ تم اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کچھ کرو تو وہ تم نہ کرو۔ یعنی کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہو ایسے سمجھے کہ وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کس لہجے میں بات کریں گے، کس طریقے سے بات کریں گے، اس کا ذکر کس طرح کریں گے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہم جو اپنے بچے ہیں یا اپنے بہن بھائی ہیں یا اپنے سروینٹس، ان کے بارے میں باتیں طرح طرح کی کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گے، ان کو اگر پتہ چل بھی گیا تو یہ کیا کر لیں گے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کون سے جھوٹ بول رہے ہیں، سچ ہی تو کہا ہے، یہ تو ہے ہی ایسے۔ مثلاً آپ اس حدیث سے دیکھیے کہ غیبت کیا چیز ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں, جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس شخص کی غیبت کی, تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو وہی کہا جو اس کے اندر ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ جب تک کھلائے نہیں کھاتا نہیں, جب تک سوار نہیں کرے سوار نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کو بھی غیبت کرا کہ تم اس کی برائی بیان کر رہے ہو. فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے, یعنی یہی چیز غیبت ہے. اب اس پر آپ دیکھیے کہ ہماری اکثر بہن بھائیوں کی ماں کے سامنے شکایتیں کیا ہوتی ہیں, بھائی یہ نہیں کرتا, بھائی وہ نہیں کرتا, ایسا ہے ویسا ہے. پھر اسی طرح بڑے ہونے تک یہ آتے جاری ہوتی ہیں. والدین بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں, بزرگ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم ان کے سامنے دوسرے بہن بھائیوں کے گلے شکوے, ان کی خامیاں خرابیاں بیان کر کے ان کو پریشان کیے رکھتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی اور کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے, کہاں کے ماں باپ کے ساتھ. بات یہ ہے کہ ہم خود مینٹلی بڑے نہیں ہوتے, ہم اپنے اعمال کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرتے, ہم پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے, یعنی ہمیں پرابلم سالونگ نہیں آتی. ہم اپنے مسائل کو دوسروں کے سر پہ ڈھیر کرتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ اگر ایک مسئلہ پیش آیا تو اس کو حل کس طرح کرنا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے دل کا بوجھ ہٹانے کے لیے کسی نے اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا نہیں کی, یا کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا, تو اس کی باتیں دوسروں سے جا کے کرنے لگتے ہیں. اس سے نہ تو مسائل کا بھی حل ہوتے ہیں, یعنی آپ اپنی فرسٹریشن اگر نکال رہے ہیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے, نہ ہی دوسرے شخص کی اصلاح ہوتی ہے. وہ مسئلہ اپنی جگہ رہتا ہے, بلکہ اس رویے سے وہ مسئلہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور پھر تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں. اور بعض اوقات صرف ایک شخص سے نہیں ہوتے, وہ ایک چین چل پڑتی ہے, وہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, مسلسل یہی کام ہوتا رہتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کی ذات کے متعلق بھی تذکرہ کرنا جو ہے, جو ناپسندیدہ الفاظ میں ہو, وہ بھی غیبت ہے. مثلا کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جو اس کو پسند نہ ہو, چاہے اس کے بدن میں ہو, یعنی اس کی کسی جسمانی عیب یا نقص کی بات کریں آپ, یا اس کے دین میں ہو, یا اس کی دنیا میں ہو, یا اس کے نفس میں ہو, یا اس کی بناوٹ میں ہو, یا اس کے اخلاق میں ہو, یا اس کے مال میں ہو, یا اس کی اولاد میں ہو, یا اس کے والدین میں ہو, یا اس کی بیوی میں ہو, یا اس کے خادم میں ہو, یا اس کے غلام میں ہو, یا اس کے کسی لباس میں ہو, یا چال میں ہو, یا اس کی کسی حرکت میں ہو, یا اس کے مسکرانے کے انداز میں ہو, اس کے کسی غلط کام کے بارے میں, یا اس کے کسی غصے کے بارے میں. کوئی بھی چیز جو دوسروں سے تعلق رکھتی ہے اس کو منفی انداز سے بیان کرنا, نقل اتار کے بیان کرنا, اس کی رسوائی کی نیت سے اس کو کرنا, اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کرنا, اپنے نمبر بنانے کے لیے کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ دوسروں کو نیگیٹو باتیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غیبت میں آ جاتا ہے. بعض اوقات ہم آنکھ کے اشارے سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی طرف خامی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. کبھی ہم بول کے کرتے ہیں, کبھی لکھ کے کرتے ہیں, کبھی ہاتھ کے اشارے سے, کبھی سر کے اشارے سے, کبھی ابروؤں کے اشارے سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیبت میں شامل ہو جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں جسم کے بارے میں کیا, فلاں بڑا موٹا ہے, اس کی تو کوئی شیپ ہی نہیں, یا وہ تو اتنا پتلا ہو گیا کہ ہوا میں اڑ جائے. یعنی اس قسم کی بات کہ جو دوسرا سنے تو اس کو ناگوار گزرے. دین کے بارے میں کہنا کہ فلاں کا تو کوئی حال نہیں, خیانت کار ہے, نمازوں میں سستی کرتا ہے, والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا, رشتے داروں سے نہیں ملتا. پھر دنیا کے بارے میں اس سے تو کوئی مینرز ہی نہیں ہے, یہ تو لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں, ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے. کسی کے پیرنٹس کے بارے میں ایسی بات کرنا, پھر
کسی کے کپڑوں پہ بات کرنا کہ اس کو تو پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، یہ والا تو رنگ ہے پہننے والا، یہ تو اس کے اوپر سوٹ ہی نہیں کرتا، فلاں شادی میں دیکھیں اس نے کیسی جویلری پہنی ہوئی تھی، جوتے تو دیکھو اس کے، اور اس میں پھر طرح طرح کے نام رکھنا اور پرانی مثالیں دینا. پھر اسی طرح اگر غیبت اس مقصد کے لیے ہو کہ دو لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے، میاں بیوی کو لڑانا مقصود ہو، مثلا ساس جو ہے وہ بہو کے بارے میں بیٹے سے ذکر کرے، یا بہو اپنی ساس کے بارے میں اپنے شوہر سے ذکر کرے، اور مقصد یہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان کسی طرح پھوٹ پڑ جائے تاکہ میرے سے وہ دوسرا قریب آ جائے، تو یہ چغلی کہلاتا ہے. اور چغلی جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے اور فرمایا کہ ان دونوں کے بارے میں پہلے فرمایا کہ کسی بڑی وجہ سے نہیں ان کو عذاب ہوگا، ان میں سے ایک چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ العصب کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ چغلی جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی، وہ باتیں جو دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتی، ان کے تعلقات آپس سے خراب کرتی. پھر اسی طرح دوسروں کی عزت سے کھیلنا، چاہے سامنے ہو چاہے پیچھے ہو، ان کی عزت و آبرو کے درپے رہنا، مذاق اڑانا، کیونکہ اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی کو بری محفل میں ذلیل کر دیتے، اس شخص کے دل میں پھر ایک گراسی پڑ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھاتا بھی ہے لیکن اس کا زخم کہیں منتقل ہی نہیں ہوتا. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی سے کوئی گلا شکوا یا اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رکھتے ہیں تو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے مت لڑنا شروع کر دیں. گھر میں بھی جیسے ہسبینڈ وائف ہے تو بچوں کے سامنے ہسبینڈ کو ایسی بات نہ کہیں کہ جو بچوں کے دل میں باپ کی عزت چلی جائے. شاؤٹ نہ کریں، ایسے انداز میں بات نہ کریں کہ جس کے بعد صرف پچھتاوا ہی رہ جائے اور آپس کی محبت ختم ہو کر رہ جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو اپنا ہی ہے نا، اس کے بارے میں کچھ کیا یہ نہیں مائنڈ کرتا. بعض اوقات ہم یہ کہہ کے بات کر رہے ہوتے، اس کا دل تو بہت بڑا. اگر کوئی شخص بظاہر شو نہ بھی کرے تو بھی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے ساتھ برا کریں، اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کھرچ رہے تھے. تو میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو کے درپے رہتے ہیں. وہ کیا کر رہے تھے؟ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو کھرچ رہے تھے. اب دیکھیے ایک چھوٹا سا اسکریچ آ جائے، چھوٹا سا پمپل بن جائے، کوئی داغ دھبا پڑ جائے چہرے پر تو ہم کتنے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اور کہا یہ کہ وہ اپنا ہی منہ چھیل ڈالے انسان، کیا شکل ہوگی، کیا حلیہ ہوگا. آپ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں. پھر بہتان تراشی کرنا، دوسروں پر بہتان لگانا، الزام لگانا، دوسروں کو بلیم کرنا، یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یہ اس کی وجہ سے، چاہے سچ ہے چاہے جھوٹ ہے، یہ بھی محبتوں کو ختم کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں، اللہ اسے جہنمیوں کی پیٹھ پہ لائے گا. یعنی جہنم والے جو جلنے کے بعد ان کے زخموں سے جو پیپ نکل کے جمع ہوگی کہ ان کا ڈرنک ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو کسی پہ وہ الزام لگائے اور ایسی بری بات کسی کے بارے میں کہے جو اس میں ہے ہی نہیں. تو کس قدر محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس کرنا، دوسروں سے پوچھنا، ٹو لگانا. آپ نے فرمایا کسی کی جاسوسی نہ کرو، نہ ہی ٹو لگاؤ. پھر جو چیز محبت ختم کر دیتی ہے وہ ہے حسد کرنا، جیلسی. دیکھیے جیلسی عام طور پر قریب والوں میں ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے. جیسے اخوان یوسف میں ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے جیلسی ہو گئی تھی. تو بہت خوبصورت حدیث میں تو آتا ہے کہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. وہ دوسروں کی نعمت پہ جلتا نہیں بلکہ دوسروں کی نعمت پر وہ ان کو
ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو مبارکباد دیتا ہے، ان پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے تو ان کے آپس کے تعلقات اچھے رہیں گے، لیکن حسد سے پھر انسان دوسروں کی جڑ کاٹنے لگتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جتنی پچھلی برائیاں گزری ہیں ان سب کے پیچھے بھی حسد ہی ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات کسی کے گریڈ سے، کسی کے انکریمنٹ سے، کسی کی اچھی پرفارمنس سے، کسی کے عہدہ بڑھ جانے سے، کسی کی ترقی سے، کسی کے مال میں اضافے سے انسان خوش نہیں ہوتا، دل میں تکلیف محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو یہی جیلسی ہے کہ کسی کو اللہ نعمت دے اور انسان اس کو ایکسپٹ نہ کرے، حالانکہ نعمت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی دینے والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ یعنی بغض اور کینہ یوں لگتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی کسی کے بارے میں بدگمانی آئی، چھوٹی سی نفرت آئی، پھر اس کو پال پال کے اس کو سڑا دیا دل کے اندر، اور وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس کا نکالنا ہی مشکل ہو گیا، وہ گندگی جڑ پکڑ گئی، وہ رنگ پکڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض سے بچو کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والی بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب میری امت کو بھی سابقہ امتوں کی بیماریاں لگ جائیں گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول امتوں کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اترانا، تکبر کرنا، زیادہ مال جمع کرنے کی ہرس کرنا، دنیا میں فریب سے کام لینا، بغض کرنا، حسد کرنا، حتیٰ کہ بغاوت اور ظلم ہو جائے، یعنی حد سے بڑھ جائے انسان۔ پھر نفرتیں پھیلانا، یعنی جو شخص دوسروں کے لیے کانٹے بچھاتا ہے، دوسروں کے درمیان تعلقات خراب کراتا ہے، ایسا شخص دراصل خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے۔ عبد الرحمن بن غنم سے مرفوعاً مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو بہترین ہیں وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش قسم کے لوگ جو کسی کی نہ مانے، جو کسی کے ساتھ بھی بنا کے نہ رکھے، جن کی ہر ایک کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور ہر ایک کے ساتھ برا سلوک کرنے والے۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ یعنی جن لوگوں کے اندر آپس میں محبت کی بجائے نفرت ہوگی، دشمنی ہوگی، وہاں پھر دین کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں دین باقی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے اگر کسی گھر کے اندر یہ فضا ہے کہ آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ماں باپ کے درمیان آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر اس گھر کا حال کیا ہوگا، وہاں کیا خیر و برکت ہوگی، وہاں اولاد کی تربیت کیا ہوگی، وہاں اللہ کے ذکر اور اذکار کیا ہوگا۔ پھر انسان دین سے دور تر ہی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ پریشانیاں انسان کی ساری انرجیز کو سک کر لیتی ہیں۔ اسی طرح تعلقات کو خراب اور محبتوں کو خراب کرنے والی چیز جو ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کوئی اہمیت نہ دینا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محبت کریں اور کروائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو امپورٹنس دیں۔ اور کس طرح انسان امپورٹنس دے سکتا ہے؟ ہر ایک کی کوئی خیر خوبی یاد کریں، اس کی اچھی عادتیں، اس کے اندر پائے جانے والے اچھے جذبات، اچھے کام، اس کی نیکیاں، ان کو یاد کریں۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی خوبیوں کا خوب ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نے نہیں کبھی سنا کہ دنیا میں کسی زندہ انسان کے لیے اتنی کوئی اچھی دوائیاں دی۔ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چپکلش چلتی رہتی ہے اور کسی نہ کسی طرح اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے اچھا ہی سمجھے۔ اگر بظاہر بھی کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آ رہی ہے تو بھی یہ سوچے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی چھپی ہوئی ایسی نیکی ہو کہ جو میرے اندر نہ ہو، پتہ نہیں اس کا معاملہ اللہ سے کتنا اچھا ہو، تو اس لیے حسن ظن ہی رکھے دوسروں سے۔ پھر اسی طرح جو چیز تعلقات خراب کرتی ہے وہ دوسروں کو برے القاب سے پکارنا ہے، برے برے نام رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ،
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کرو, برے نام نہ رکھو. اب دیکھیں لوگوں نے لوگوں کے پیٹ پیچھے برے برے نام رکھے ہوتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ ان کی بنائی بھی ہوتی ہے اور اس کا ذکر کر کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی انسان کی کوئی کمزوری, قد چھوٹا ہے مثلا یا کوئی اور, تو اس کے اس حساب سے نام رکھ لیتے ہیں اور پھر ان ناموں سے پکارتے ہیں اور ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. ابو جبیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ولا تنابزوا بالالقاب والی جو ہے یہ بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس یعنی مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے 2 یا 3 نام نہ ہو, یعنی جو لوگوں نے رکھ لیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے یا فلان اے فلان تو لوگ کہتے اللہ کے رسول رکیے, یہ آدمی اس نام سے ناراض ہوتا ہے. چنانچہ یہ آیت اتری کہ ایسے نام ہی نہ رکھو جس سے دوسرا ناراض ہوتا ہو. اکثر لوگ گھروں میں ہنسی مذاق کے لیے جسٹ فار فن کسی کا کوئی نام رکھ لیتے, کسی کا کوئی نام رکھ لیتے, تو اس کی وجہ سے وہ شخص چڑھتا بھی ہے. جیسے بچے بچوں کے نام رکھ لیتے تو بچے پھر آگے اس نام سے اس کو پکارتے تو چیخے مارتا ہے, روتا ہے. لیکن یہ عادتیں جب کوئی منع نہیں کرتا ان سے تو بڑے ہو کر یہی عادتیں پھر پختہ ہو جاتی ہیں. تو یہ تھی وہ تمام چیزیں کہ جو محبتوں کو ختم کر دیتی ہیں. اب چند باتیں محبت کے حوالے سے کروں گی. ایک دوسرے سے محبت کرنا اور محبت بڑھتی کیسے ہے, یعنی کیا نہ کرے وہ تو بتا دیا, تو پھر کرے کیا, چند باتیں اس کے حوالے سے. یاد رکھیے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے وہ ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ. جو شخص اللہ کے لیے کچھ دے اور اللہ کے لیے روکے اور اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کے لیے نکاح کرے تو یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو گویا اگر محبت نہیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون فیہ, کہاں ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے. میرے جلال کی قسم آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مطلب کے, بغیر کسی مقصد کے صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو, ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا ہو. اب محبتیں کیسے پیدا ہوں؟ محبتیں پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے, دوسرے کے لیے وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتا ہے انسان. اور اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا, قسم کھا کے فرمایا, جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. یعنی دوسروں کی کیئر کرنا, دوسروں کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کو کیا ہے؟ فرمایا جب تم اس سے ملو تو سلام کرو, جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو, اور جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو, جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو, جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو, جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں جاؤ. یہ ہے مسلمان کے مسلمان پر حق. تو آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں کیئر کرنے میں آتی ہیں. ملاقات پہ سلام کرنا, خود سلام کرنا, پہل کرنا سلام, جب وہ بلائے اپنے ہاں تو اس دعوت کو قبول کرنا کیونکہ وہ محبت سے ہی بلاتا ہے. پھر اسی طرح جب تم سے خیر خواہی طلب کرے, کوئی مشورہ مانگے تو اس سے خیر خواہی کرنا, چاہے وہ بات اس کو پسند نہ بھی آئے لیکن اس کو وہ مشورہ دینا جو اس کے حق میں بہتر ہو. جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا, جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا, جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. جو بیمار ہو تو بیمار کی عادت جب کوئی کرتا ہے تو یہ بھی محبت بڑھانے والی بات ہے. جو کسی کو چھینک آتی تو دوسرا کنسرن ہوتا ہے تو یرحمک اللہ کہتا ہے. تو یہ سارے جسٹس ہیں دوسرے کی کیئر کرنے کے. آپ نے یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو
تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. آپس میں سلام کو عام کرو. یعنی ہم میں سے ہر شخص لازم کر لے کہ ایک دوسرے کو خود سلام کرے. کوئی نہ بھی کرے تو خود کر لے, کیونکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا, وہ واقعی محبتیں سمیٹ لینے والا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ نے یہ بتایا نا کہ جب تک تم محبت نہ کرو تو تم جنت میں نہیں جا سکتے, تو اس میں آپ نے پھر کیا نسخہ بتایا کہ ایسی بات نہ بتاؤں تمہیں جو محبت پیدا کر دے گی, اور وہ ہے سلام کو عام کرنا. پھر اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا. اپنے شر سے دوسروں کو بچانا. شر سے بچانے میں ایک تو یہ کہ بد زبانی ہو سکتی ہے, ہاتھ سے لکھ کے یا کسی بھی طرح تکلیف جو اوپر ہم نے ذکر کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ ہم سے کیا توقع رکھتے کہ یہ میرے ساتھ کیا کرے گا. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو ہر ایک کے بارے میں ایک تصور ہوتا ہے کہ میں اس سے ملوں گی تو یہ میرے لیے اچھا ہی سوچے گا, اچھا کرے گا, میں اس کے پاس جاؤں گی تو مجھے اچھا مشورہ دے گا, میری کیئر کرے گا, میرا خیال رکھے گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بابا نہ, بہتر ہے نہ ہی جائیں ان کے پاس, ان سے تو نہ ہی سامنا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس سے خیر کی توقع نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو, یہ نقصان نہیں دے گا. اور سب سے بدتر تم میں سے وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. یہ سب سے بدترین انسان ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچے تو ڈرے کہ پتہ نہیں اب کیا نقصان دے, پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. پھر اچھے اخلاق سے پیش آنا محبتیں پیدا کرتا ہے, تعلقات اچھے کرتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب میرے قریب بیٹھنے والے ہیں جو اخلاق میں بہترین ہے, اور میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں, بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے ہیں. یعنی جو منہ میں آیا بس بول دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دو تو ہم جانتے ہیں جتنی زیادہ باتونی اور باچے پاٹ پاٹ کے باتیں کرنے والے, تو یہ متفاہقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا متکبرون, جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں دنیا میں بھی لوگ ان سے دور ہی رہتے ہیں. تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ سب سے پیچھے ہوں گے, سب سے دور ہوں گے. پھر اسی طرح دوسروں کو نفع پہنچانے والا بننا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات دوسروں سے اچھے ہوں تو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں, جس بھی طرح, جو بھی ہنر آپ کو آتا ہے, جس چیز کی آپ میں استطاعت ہے, جو بھی کوئی طاقت ہے آپ کے پاس, اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو فائدہ دیں. چاہے والدین ہے, چاہے اولاد ہے, چاہے بہن بھائی ہے, اور کچھ نہیں تو ایک اچھے کلمے کے ذریعے, ایک اچھی بات کے ذریعے. پھر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنا, یعنی دوسروں کی ضروریات کا خیال کرنا, نہ کہ اس کو خوش ہونا کہ اچھا اس کو بھی مزہ آئے, اس کو بھی پتہ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہوتا ہے, وہ اس کو ظلم نہیں کرتا, نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف ہوتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا. اور جو کسی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبتیں دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. پھر غیر اخلاقی بیماریوں سے بچنا, اس میں کسی کو ذلیل نہ کرنا, کسی کو حقیر نہ سمجھنا. پھر آپ دیکھیے تواضع اختیار کرنا, ہمبل رہنا, یعنی جب آپ دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کریں, چاہے آپ اس سے عقل میں بڑے ہوں, علم میں زیادہ ہوں, لیکن اس کے لیول پہ آ کے بات کریں, اس کے ساتھ اس طرح بات کریں کہ واقعی وہ آپ کی بات سمجھ جائے. یعنی بہت سی رویہ اختیار نہ کریں. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو جیسے بھائیوں سے بہنوں سے آپس میں کمیونیکیشن کی جاتی ہے, اس طرح سب کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی چاہیے. حتیٰ کہ سروینٹس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے سروینٹ جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں, یعنی وہ بھی تو انسان ہیں. پھر دوسروں کو رعایت دینا. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں نے 10 سال ان کی خدمت کی, لیکن کبھی میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا. پھر درگزر کرتے رہنا, بدلہ نہ لینا, معاف کر دینا, برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا. یعنی اگر کسی نے اچھا نہیں کیا اور آپ کے بس میں اچھا کرنا ہے تو آپ اچھائی کر دیں, اس سے کیا ہوگا, دشمن بھی دوست بن جائیں گے.
قرآن مجید میں آتا ہے نا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. پھر مل جل کر رہتے ہوئے صبر کرنا، شکر گزار ہونا، دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنا، اپنے دل کو صاف کرتے رہنا، اپنے دل کو سلامت رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک سب سے افضل وہ تھا جو اپنے دل کو سلامت رکھنے والا اور غیبت نہ کرنے والا تھا. اور پھر یہ کہ اچھے تعلقات کے لیے دعائیں کرنا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها واتمها علینا. پھر کینے سے بچنے کی دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پھر اپنے دل کے لیے دعا کرنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درست کر دے، میرے دل کے کینے کو دور کر دے. کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ دل میں کینہ نفرت بغض ہوتا ہے تو خود ہی جلن پڑن ہوتی رہتی ہے. پھر بری اخلاق اور صفات سے اللہ کی پناہ مانگنا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. دوسروں پر ظلم کرنے سے پناہ مانگنا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. پھر اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرنا، اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنا. تو یہ چند باتیں ہیں دعاؤں کے ساتھ کہ جو تعلقات کو اچھا کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آغاز ہمیں خود کرنا ہے. یہ توقع نہ رکھے دوسرے اچھا کریں کہ تمہیں کبھی اچھی ہو جاؤ. یہ ہم نے شروع کرنا ہے. کس کی خاطر کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر کرنا ہے. اور جو اللہ کی خاطر کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اس کا صلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی آپ کا دل خوش ہو رہے گا. یہ جو کتنی بیماریاں ڈپریشن کی اور کئی قسم کے مصائب ہیں، ان کی بنیادی وجہ ہی انسان کے دل کی خرابی ہے. کہ جب دل بدگمان رہتا ہے تو پھر انسان انسیکیور محسوس کرنے لگتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور شیطان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے کہ انسان کو پریشان رکھے. اب آخر میں اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کو خود نہیں دور کر سکتا تو پھر کیا ہے، کسی سے ہیلپ لے گا. تو پھر وہ جس کے پاس جائے گا اس کو بتائے گا مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، تم میری مدد کرو. اور بعض اوقات مدد انسان زبان سے نہیں لیتا، کسی ایکشن سے. اس واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص کا پڑوسی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، ظلم کرتا تھا اس پر. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم اپنا سامان گلی کے باہر رکھ دو، گلی میں رکھ. جب وہ اس نے رکھا تو لوگ گزرتے پوچھتے کہ یہ تم نے کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ چونکہ میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو وہ سارے لوگ اس کے ہمسایہ کو سمجھانے لگ گئے، اس طرح ظلم ختم ہو گیا. تو اس میں لیکن یہ نہیں کہ ختم تو یہ شخص کرے گا اور ہم پورے زمانے میں اس شخص کی برائیاں کرتے رہیں، یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، مظلوم بن کے جہاں بیٹھیں گے، خوشی کی محفل ہو، غمی کی محفل ہو، کوئی ہو، ہر جگہ وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کرتے رہیں گے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، ڈسپلن کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی سختی نہ کریں کہ آپ ان کو توڑ دیں، یعنی اپنے سے کاٹ ہی دیں کہ وہ آپ سے متنفر ہو جائے، اور اتنا لاڈ بھی نہ دیں کہ وہ آپ سے غلط فائدہ اٹھانے لگے. سوال ہے کرسی پر نماز پڑھنے سے سجدہ کرنے کی تسکین نہیں ہوتی، کیا کریں؟ نیچے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے گھٹنوں کی جگہ پر گدا رکھیں اور ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، یعنی میرے گھٹنوں میں تکلیف ہوئی اور میں کرسی پر آ گئی. پھر اس کے بعد میں نے یہ تہیا، کیونکہ میری بھی تسکین نہیں ہوتی تھی کہ بیٹھ کے انسان ہوا میں سجدہ کرے. تو پھر میں نے اللہ سے دعائیں بھی بہت کی اور 2 نفل اشراق کے جو ہے وہ سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ، تو روزانہ وہ صدقہ نکالنا شروع کیا.
اور پھر ہاتھ رکھ کے اس پر جوڑوں پر کلوجی کا آئل ملتے ہوئے یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی سکھائی ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ کرتے 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 میں واپس زمین پر آ گئی اور سجدہ کرنا شروع کر دیا. صرف یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ جگہ پر نہیں سجدہ کر سکتی، لیکن اگر نرم کوئی چیز نیچے رکھی بھی ہو تو سجدہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتا. تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میں آخر دم تک سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جی سب سے بڑی نیکی اللہ کو ایک ماننا، توحید ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی ساری نیکیاں قبول ہوتی ہیں. وہ کی ہے لا الہ الا اللہ، جنت کی بھی ہے، اور نیک اعمال بھی یہیں سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو اس کے سب سے اپوزٹ سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ. یہ پوچھ رہا تھا کہ کسی کی ظلم ہو جائے تو وہ تو ذکر کرے گا، اس سے لوگ افسوس بھی کریں گے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ظلم کی داستان اس کو سنائی جائے جو کوئی مدد کر سکے. اگر وہ ہر ایک کو سناتا ہے تو پھر یہ غیبت ہو جائے گی. اگر وہ اس کو جا کے بتاتا ہے جو اس کی مدد کرے گا تو اس سے انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی، وہ تو مدد حاصل کرنا ہوگا. وعلیکم السلام. نماز میں خشوع پیدا ہو جائے اس کے لیے کیا کریں؟ اچھی طرح وضو کریں، جگہ کا انتخاب اچھا کریں، ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو. پھر نماز کے معنی پہ غور کریں. سورۃ فاتحہ جب پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین کہیں تو رک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی ربی. پھر الرحمن الرحیم کہیں، رک جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، اللہ کے جواب کا انتظار کریں. پھر مالک یوم الدین، رک جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جواب کا انتظار کریں. مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. اس کے بعد ہدایت کی دعا کریں. ہدایت ہمیں دنیا کے کاموں میں بھی چاہیے ہوتی ہے اور دین کے کاموں میں بھی. اپنے ذاتی مسائل میں بھی ہمیں اللہ کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جب دعا کریں گے آپ تو انشاءاللہ اس سے نماز آپ کی بہتر ہونے لگے گی. اگر آپ میرے اس نسخے پر عمل کریں گے کہ اس چیز نے مجھے فائدہ دیا، اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سوال ہے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، لوگوں سے کس حد تک محبت جائز ہے؟ یعنی اللہ کی محبت کے تابع ہو، اللہ کی خاطر ہو، مطلب کی محبت نہ ہو کسی کے مال یا حسن کی وجہ سے. اور اسی طرح والدین سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت. لیکن ایک لڑکی اور لڑکی کی محبت جو نامحرم ہو شادی کے بعد ہی ہوتی. اگر کوئی بدگمانی کرے، جیسے کہ آپ کا سربراہ آپ کے ساتھ بغیر تحقیق کے آپ پر بہتان لگائے جس سے آپ کی لائلٹی اس آرگنائزیشن سے ختم ہو جائے، کیا یہ محبت ختم کرنا ہے؟ دیکھیں کہ ہر معاملے میں یعنی بدگمانی یا مس انڈرسٹینڈنگ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اور دل میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے اوپر کتنے پریشرز ہیں، اس کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اتنے انتہائی قدم نہیں اٹھانے چاہیے. ہم اس پلانٹ سے نکل کے کہیں اور نہیں جا سکتے، کیونکہ ہر ایک سے غلطی ہوگی. صرف کسی آرگنائزیشن کے ہیڈ سے ہی نہیں، ہر بندے سے غلطی ہوگی، تو پھر آپ ہر ایک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. السلام علیکم استاد. رحم کے رشتوں کے بارے میں مجھے سوال کرنا تھا کہ اگر رحم کا رشتہ آپ کو مسلسل اذیت دے تو کیا اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اسے کنارہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، کم میل جول رکھیں لیکن بالکل کاٹے نہیں. تہجد جو باقاعدگی سے پڑھتا ہے، لیکن کچھ دن آتے ہیں کہ فجر کے وقت آنکھ کھلتی ہے تو وہ وتر فجر کے بعد پڑھتا ہے، تو وہ قضا میں آتا ہے. پھر کیا کریں، رات کو پڑھیں یا صبح فجر کے بعد جتنے آپ رکھتے پڑھتے ہیں وہ اشراق کے وقت وہ رکعتیں پڑھ لیں، لیکن پھر وتر نہیں ہوں گے، وہ ان کو آپ یعنی دن کی نماز جو ہوتی ہے وہ 2 کر کے پڑھیں گے. بڑے بچوں کی اصلاح کی نیت سے ان کی برائیاں آپس میں خیر خواہ گھر والے ڈسکس کریں تو یہ بھی غیبت میں شامل ہوگی. بات یہ ہے کہ کوئی حل نکالے پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر روز صرف شکایتیں لے کے میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ غیبت ہی ہوگی. ان کا سوال ہے تہجد کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ سویا جائے؟
اب دیکھیے کہ کچھ نمازیں دن کی ہیں نفل اور کچھ رات کی ہیں. جیسے دن کی نمازوں میں اشراق کی نماز ہے, پھر اسی طرح چاشت ہے. فرق دونوں میں کہ ایک سورج نکلتے ہی 15-20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے اور دوسرے دھوپ چڑھے پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سنن رواتب ہے. ایسے ہی رات کی نماز ہے جس میں تہجد کے یعنی جس نوافل ہم پڑھتے ہیں, اس کو بیسیکلی قیام اللیل کہتے ہیں. اگر عشاء کے بعد آپ نفل پڑھ لیں تو بھی تہجد ہو جاتی ہے, اگر تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں تو بھی. اگر رات کے تیسرے پہر آپ پڑھتے ہیں جب سو کے اٹھ کے تو وہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے, تہجد کا ایک معنی کیا جاتا ہے سو کے اٹھنا, تو سو کر جو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, ورنہ باقی ساری نماز جس وقت بھی آپ رات کے نوافل پڑھنے جائیں آپ قیام اللیل میں شامل ہو جائیں گے. سب سے افضل وقت رات کا پچھلا پہر ہے. ٹھیک ہے, آپ سے بھی یہ بتایا کہ ہم انصاف کریں. ہم دل صاف کرنا چاہیے. ہم کیسے اپنا دل صاف کریں؟ دل کیسے صاف کر سکتے؟ دوسرے کی اچھی باتیں یاد کر کے, اگر اس شخص نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے وہ سوچ کے, جیسے مثال کے طور پر امی ڈانٹ دیتی ہیں لیکن امی پیار بھی تو کرتی ہیں, امی چیزیں بھی تو لے کر دیتی ہیں, تو اپنے دل میں اگر ہرٹ ہوا ہے تو کہ کوئی بات نہیں, میری امی اچھی بھی بہت ہے. اس طرح اپنے لیے کر دے انسان, اپنا دل صاف ہو جائے تو اپنے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. معاف نہ کر کے انسان اپنے آپ کو بوجھل رکھتا ہے, اسٹریس میں رہتا ہے. چلیے میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے, تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا رب العالمین, تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ, تو ہم سب کے غموں اور دکھوں اور تکلیفوں کو دور کر. اللہ, تو ہم سب کو اچھا اخلاق عطا فرما. یا اللہ, ہمارے دلوں کو صاف کر دے, ہمیں اچھی زبان دے, اچھے خیالات دے. یا اللہ, ہمارے گھروں کے اندر محبتیں پیدا کر دے. یا اللہ, ہمیں اپنی محبت عطا کر, اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر, ایمان والوں کی محبت عطا کر. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. یا رب العالمین, تو ہمیں بد اخلاقی سے بچا. یا اللہ, ہمیں اپنی عبادت کی اور خوبصورت عبادت کی اور ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ, ہماری مشکلات آسان فرما دے. یا رب العالمین, ہم سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ, میری والدہ جو ہاسپٹل میں ان کی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ, ان کی تکلیف دور فرما دے. یا اللہ, ان پر رحم فرما. یا اللہ, ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ, ان کو بخش دے. یا اللہ, ان پہ اپنی رحمت کر دے. یا اللہ, جتنے بھی بیمار ہیں, جہاں جہاں کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بیمار ہے, یا اللہ, ان سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ, تم ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ, ہم کمزور بندے, تو ہماری کمزوریوں کو معاف کر دے. یا اللہ, ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں, ہمارے ظلم اور زیادتی کو معاف فرما دے. یا رب العالمین, تو ہماری آخرت عاقبت اچھی کرنا. یا اللہ, ہمارا خاتمہ اچھا کرنا, ہمارا انجام اچھا کرنا. یا رب العالمین, تو ہماری قبر کو روشن کر دینا. اللہ, ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. اللہ, تم ہمیں بغیر حساب کے معاف کر دینا. یا رب العالمین, تو ہمیں اپنی رحمت سے نواز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ, اس جگہ پر خیر و برکت نازل کر دے. یہاں اسکول میں جو بھی پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, کام کرنے والے ہیں, ان کے درمیان بہترین محبتیں پیدا کر دے. یا اللہ, باہم تعلقات درست فرما دے. یا اللہ, دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما. تو بہترین رہنمائی فرما, یہاں سے بہترین نسل فرمان چڑھے.
یا اللہ بہترین مسلمان، بہترین پاکستانی، یا اللہ امت کے لیے بہترین سرمایہ ہو، یا اللہ ان کوششوں اور محنتوں اور نیتوں کو قبول فرما، یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل